صل على سيدنا ومولانا محمد۔ غرض آگے بڑھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے گود میں بیٹھے ہیں، ہم کو کہتے ہیں ہم اہل بیت کی سیرت بیان نہیں کرتے۔ 3 جمعہ سے اکرم صاحب تمہارا اعتراض لے کر پھر رہا ہوں میں، خالی اس ایک بات پر 3 جمعے گزر رہے ہیں۔ میں فخر نہیں کرتا، ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے علماء دیوبند کو اہل بیت کی سیرت کتنی یاد ہے۔ زید، بکر، عمر، مزمل، محبوب، اکرم، فلاں مولانا شمشاد چھوڑو، الزام لگاتے ہیں علماء دیوبند اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ اندر کا الزام، باہر کا الزام کیا؟ اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم جیسے طلبہ و خادمین کو سیرت کا اتنا بڑا حصہ یاد ہے، ہمارے بڑوں کی یادداشت کا عالم کیا ہوگا؟ آقا محبت کر رہے تھے، آقا کو بچوں سے بڑی محبت تھی، بچوں سے محبت کر کے بھی بتایا نبی ہوں تو کیا ہوا، نبوت کے حقوق میں سے ایک حق بچوں کا بھی ہے۔ اٹھانا بچوں کو، محبت کرنا، بوسے دینا، پیار کرنا، سختی کے وقت سختی کرنا، نرمی کے وقت نرمی کرنا، خود پر خرچ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یاد کرنا، باہر کبھی اچھا کھانے کا موقع مل گیا تو آتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر آنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں باہر جا کر خوب کھاتے، اپنے بچے یاد نہیں آتے ان کو۔ ایک جگہ پر نبی نے فرمایا اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کو بزدل بھی بنا دیتی ہے، اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کو بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ میں بخیل بنو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بخیل بنو، لیکن بچوں کو سامنے رکھ کر اپنے اخراجات کو خرچ کرنا ایک صحیح مشفق باپ اور ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ دوستوں میں پیسے اڑا رہے ہیں۔ آنے والا زمانہ بڑا خطرناک ہے۔ اس دور آنے والے زمانے میں اپنے بچوں کی فکر کرنا غلط نہیں ہے، غلط نہیں۔ آقا بہت محبت کرتے تھے بچوں سے، پیار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ کا سلام لے کر خود سلام کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بات بتاتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے چھوڑا تھا، یہ قبر تھی کہ بشارت تھی، آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ ادھر دیکھے تو قبر ہے، ادھر دیکھے تو بشارت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، مجھ خادم کے طرف سے بھی سلام قبول فرمائیے۔ آپ جس نواسے کو محبت کر رہے ہیں، آپ ہی کی امت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے نواسے کو ایک مسئلے میں شہید کرے گا۔ آپ جن 2 نواسوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی نسل کو جاری رکھنے کا نظام ان 2 نواسوں سے بنایا ہے۔ جو بھی سید ہوگا، سید جو بھی ہوگا، لڑکا ہو کے لڑکی، مرد ہو کے عورت، اگر سچ میں سید ہے، ان کا شجرہ یا تو حضرت حسن سے جا کر ملتا ہے یا تو حضرت حسین سے جا کر ملتا ہے۔ صحیح سید کون ہے؟ جن کا شجرہ حضرت حسن اور حسین سے اور اہل بیت سے جا کر مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے 2 نواسے بھی شہید ہونے والے ہیں، لیکن شہادت کا انداز عدل الگ ہوگا۔ ایک نواسے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، ایک نواسہ تلوار کے زد میں آ کر شہید ہو جائے گا۔ 2 نواسوں میں سے ایک نواسہ وہ ہوگا
جس سے اللہ تبارک و تعالی دو مسلمان گروپوں کے درمیان رہنے والے اختلاف کو مصالحت سے بدلے گا، اور ایک نواسہ وہ ہوگا جس کو آپ کی امت کا ایک حصہ شہید کرے گا۔ گود میں بیٹھے ہیں حضرت حسین، ناوا نوانا بڑی محبت کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی خبر سن کر کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا آقا کے آنکھوں سے آنسو آئیں گے؟ لکھا ہے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ صحابہ کو نہیں جمایا، بیٹھ یہاں پر آؤ۔ اگر حضرت حسین کی شہادت دین کا حصہ ہوتا، اگر حضرت حسین کی شہادت ایمان کا حصہ ہوتا، حضرت حسین کی شہادت شریعت کا مسئلہ ہوتا، صحابہ کو جمع کر دیتے اور عاشورے کی فضیلت کو شہادت کے ماتم میں بدل دیتے، عاشورے کے فضیلت کو عاشورے کی فضیلت کو حضرت حسین کی شہادت کے سوگ میں بدل دیتے۔ آقا روئے، کیونکہ رونے کی وجہ بہت مختلف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں میری ہی امت حسین کو شہید کرے گی، میرے نواسے کو شہید کرے گی، یہ سوچ کر آقا کو رونا آیا۔ لیکن ایک طرف آقا کو اس بات کی اندر سے خوشی بھی ہوئی، سنو، ایک طرف اندر سے آقا کو اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ موتوں میں سے سب سے بہترین جو موت ہے وہ شہادت ہے، وہ شہادت والی موت جس کی تمنا میں کرتا ہوں۔ آقا کرے کہ نہیں کرے شہادت کی موت؟ بار بار بولتے تھے میں اللہ کے راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، بار بار بولتے تھے۔ آقا کو میدان کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، شہادت کی ایک دوسری قسم نصیب ہوئی۔ آقا کو میدان کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، اس کی وجہ کئی سال پہلے بتایا تھا۔ میدان کی شہادت آقا کو نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ آدمی جب شہید ہوتا ہے فطری موت نہیں مرتا، تو لوگوں کے ذہنوں میں، زبانوں میں ایک بات آتی ہے زندہ ہوتا تو اور کام کرتا، زندہ ہوتا اور کام کرتا۔ خود حضرت عمر کے بارے میں بھی یہ تبصرے ہوئے، اور کچھ سال اگر حضرت عمر زندہ رہتے تو ساری دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام ہی اسلام ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کام ہونے سے پہلے عمر شہید ہو گئے۔ لیکن کوئی آقا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا شہادت ہو کے بستر کی موت ہو، اور کچھ دن آقا زندہ ہوتے تو اور دین کا کام ہوتا۔ یہ کہنا آقا کے شان میں سب سے بڑی گستاخی۔ آقا دین مکمل دیے بھی گئے، دین کو دور دور تک پہنچانے کا انتظام اور طریقہ بتا کر بھی چلے گئے۔ اگر آقا بدر میں شہید ہو جاتے دین ناقص ہو جاتا، احد میں شہید ہو جاتے آقا کے دندان تو شہید ہوئے، یہ ذات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ اور بھی شہادت کے مواقع آئے، لیکن آقا کو اس لائن کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، دوسرے طریقے سے شہادت نصیب ہوئی۔ اس لیے کہ حضرات علماء فرماتے ہیں ایک شہادت ہے کبریٰ، جو میدان میں دشمنوں کے خلاف اسلام کے ساتھ مل کر شہید ہونے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ شہادت کبریٰ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ موت ہے، مرے گا وہ بستر میں لیکن اس کو ثواب شہادت کا ملے گا۔ جیسا کہ حضرات فقہا فرماتے ہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونے والا
اور مبتلا ہو کر مرنے والا آدمی بھی شہید کے درجے میں ہوتا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والا آدمی بھی شہید ہوتا ہے۔ ڈوب کر مرنے والا آدمی، جان بوجھ کو جا کو ڈوبنا نہیں، گیا سفر کرتا تھا، کوئی آفت آ گئی، جہاز میں طوفان آ گیا، لہریں آ گئی، ڈوب گیا، مرنے والا آدمی بھی شہید ہے۔ آگ میں جل کر کوئی حادثہ ہوا آگ کا، آگ میں جل کر اگر کوئی مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اگر جا رہا تھا کوئی دیوار گر گئی یا پہاڑ سے کوئی پتھر آ کر گر گیا، اس کی زد میں آ کر مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے کرتے، بارڈر کی حفاظت کرتے کرتے اپنے بستر میں مر جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک دیکھو شہادت کا درجہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو رکھ کر حضرات فقہا نے فرمایا، وہ عورت جو حالت حمل میں یا بچے کو پیدا کرتے وقت اللہ نہ کرے کہ اگر وہ مر جاتی ہے تو وہ عورت بھی شہادت کا درجہ پاتی ہے۔